اور یہ جو علوم لازمی سمجھے جاتے ہیں، جو ایک فہرست آتی ہے، کہیں 18 کی آتی ہے، کہیں 20 کی آتی ہے، کہیں 22 کی آتی ہے، کہ اتنے علوم لازم ہیں قرآن کی تفسیر کے لیے، جس کے پاس جس کی اتنے علوم پر مہارت نہیں ہو وہ قرآن کی تفسیر کرنے نہیں بیٹھے، قرآن کو خود سے سمجھنے بھی نہ بیٹھے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے تھے اتنے علوم؟ یہ تو یہ قرآن نے کہا تھا، قرآن تو کہتا ہے ہر ایک کو کہ کیا تم تدبر نہیں کرو گے، تم غور و فکر نہیں کرو گے؟ ان 18 علوموں میں ایک علم یہ بھی ہے، شیطانی علم۔ یہ شیطانی علم ہے، دیکھیں جس کی اس کے اوپر مہارت نہیں ہو وہ قرآن کو نہ غور و فکر کرے، وہ تو پھر ایسا کرے گا کہ عمل کر بیٹھے گا اس آیت کے اوپر جو منسوخ ہو گئی، کینسل ہو گئی ہے۔ تو پھر وہاں سے کھیل ہو رہا تھا، یہاں سے 500 سے کم کی گئی اور 200 کی گئی، یا 250 کی گئی، یا 200 کی گئی، یا 150 کی گئی، یا کم ہوتی چلی گئی، پھر 20-21 رہ گئی، اور پھر اس کے بعد 5 رہ گئی۔ یہ سب مذاق و کھیل چل رہا ہے۔ یہ پنڈوں کی طرح کی بات ہے، یہ اس کی طرح کی بات ہے کہ جیسے اپنی ہی طرف سے دین بنا رہے ہیں۔ یہ پادریوں کی طرح کی بات ہے، یہ یہودی ربیوں کی طرح کی بات ہے کہ دین توریت کا نہیں بچا، دین جو ہے وہ تالمود کا ہے پورا، اور تالمود پوری کی پوری یہودی علماء و فقہ کی مقرر کی ہوئی چیز ہے، یہ ہے اصلی دین۔ تو یہ تو ایسے ہی ہو گیا یہ کہ قرآن کی آیتوں کو کینسل، یہ شیطانی علم ہے۔ Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ کیا وہ لوگ قرآن میں غور نہیں کریں گے، تدبر نہیں کریں گے؟ اور اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا، اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا، تو وہ اس میں لازماً بہت اختلاف پاتے، بہت کنٹرڈکشنز پاتے، بہت ورودھابھاس پاتے، بہت انکنسسٹیز پاتے۔ اس آیت کے جس پہلو پر میں سب سے زیادہ زور دیتا ہوں، یا میرے نزدیک سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اسے غالباً کسی مفسر نے ٹچ نہیں کیا ہے، حالانکہ بہت معنوں کے اعتبار سے بہت سمپل سی بات ہے، کوئی بہت گہرائی کی نہیں ہے اس نتیجے پر پہنچنا کہ قرآن میں انکنسسٹنسیز نہیں ہے، اور قرآن میں ورودھابھاس نہیں ہے، قرآن میں تضاد نہیں ہے۔ یہ تضاد جو ہے، یہ کنٹرڈکشنز، یہ غیر اللہ کے کلام میں تو ہو سکتے ہیں، ہوتے ہیں۔ 23 سال میں قرآن نازل ہوا تو کوئی آیت جو شروع کے دور میں نازل ہوئے اس کے معنی کہیں مختلف ہو جائیں، ٹکرائے کہیں بعد کے 20 سال بعد آنے والی آیت سے، ایسا نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ انسان بھول بھی جاتے ہیں کہ پہلے کیا کہا تھا، ان کے خیالات میں تبدیلی بھی آ جاتی ہے کہ پہلے کچھ کہا تھا لیکن اب اسے ٹھیک کیا۔ انسانوں کو مستقبل کا، فیوچر کا علم نہیں ہوتا، تو پہلے کوئی بات ایک مناسب سمجھ کر بتائی تھی، اب وہ مناسب نہیں رہی بات کے دور کے اعتبار سے۔ تو اس لیے ان کی چیزوں میں، ان کی کہی ہوئی باتوں میں وقت کے ساتھ اختلاف ہوتا ہے، ڈفرینسز ہوتے ہیں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے جو فیوچر کو بھی جانتا ہے، مستقبل کو بھی جانتا ہے، اس کے کلام میں ٹکراؤ، ورودھابھاس نہیں ہو سکتا۔ اسے غالباً مفسرین اس لیے ذہنوں میں نہیں آ سکا ان کے، بہت معمولی سی بات اس آیت سے جو میرے نزدیک سب سے اہم ہے جو نکلتی ہے، ایک ایک آیت سے بہت سے پہلو سامنے آتے ہیں نکل کر، شاید اس لیے کہ تقریباً کہہ رہا ہوں میں، تقریباً تمام مفسرین ہمارے قرآن میں ٹکراؤ، ورودھابھاس مانتے ہیں، اور تقریباً ایمان و یقین کی حد تک مانتے ہیں۔ اس لیے شاید ان کے ذہنوں میں نہیں آیا یہ پہلو کہ قرآن کہہ رہا ہے یہ۔ مثلاً قرآن کے اندر وہ ایک بڑی تعداد میں آیات کو منسوخ مانتے ہیں، کینسل، ریپیلڈ، ایبروگیٹڈ، اور کینسلیشن تو تبھی ہوگا، ایبروگیشن تو تبھی ہوگا جب 2 آیات پر ایک ساتھ عمل کرنا ممکن نہیں ہوگا، دونوں ٹکرا رہی ہوں گی کہ پچھلی آؤٹ آف ڈیٹ ہو گئی، اب اس کی جگہ یہ آ گئی، اس لیے پچھلی کینسل، یہ تو تبھی ممکن ہے۔ تو آیات کا نسخ یا منسوخ ہونا چلا آ رہا ہے بہت پہلے سے۔ یہ کہا جاتا ہے، علماء کی تحریروں میں ہے کہ تقریباً 500 آیات منسوخ مانی جاتی تھی،
اور اس کے بعد تعداد کم ہوتی چلی گئی. کم ہوتے ہوتے میں قریب کے دور کا، میں درمیان کے دور کا، میں جس کا ریکارڈ ہمیں ریٹن ملتا ہے کہ کون کون سی آیات، ان 500 کی تو کوئی تفصیل بھی نہیں ہے. 500 کی کوئی تفصیل بھی نہیں ہے اور منسوخ ہیں. فکس کر کے وہ 500 آیات جو ہیں وہ کہیں بھی لکھی ہوئی نہیں ہے. ایک ایسا کلام جس میں بہت سی آیات کینسل ہو گئیں. کینسل ہونے کا مطلب اب ان پر عمل نہیں کیا جائے گا ورنہ دین کے خلاف ہو جائے گا. پڑھو، تلاوت کرو، عمل مت کر بیٹھنا. تو ایک ایسا کلام جس میں ایسی آیات ہوں 500 کے قریب ہوں، یہ بھی پتہ نہ ہو کہ وہ 500 کون سی ہیں، تو یہ تو پورا کلام مشکوک ہو جائے گا. بہرحال وہ کم ہوتی چلی گئیں. کم کیسے ہو گئیں؟ اس لیے کہ لوگوں نے منسوخ کیا تھا، اللہ نے نہیں کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تھا، اور لوگوں ہی نے ان کو منسوخی سے نکالا. پھر میں یہ بتا رہا تھا کہ ایک ریکارڈ ملتا ہے بیچ میں ہمیں، درمیانی دور میں جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں، کہ انہوں نے 20-21 آیات کی ایک لسٹ دی ہے کہ یہ منسوخ ہیں. باقی سب منسوخی سے نکل چکی ہیں اس وقت تک آتے آتے. کیسے نکل گئی منسوخی سے؟ نکل ایسے گئی کہ وہ جو ورودھا بھاس تھا، جو تضاد تھا ان میں، کنٹرڈکشن، وہ ان کی سمجھ میں آ گیا کہ نہیں، کنٹرڈکشن نہیں تھا. ان کے لوگوں کے سمجھنے میں غلطی تھی، ورنہ اصل میں تضاد نہیں تھا. تو پھر یہ 11 کے بارے میں بھی وہ یہی فیصلہ کرتے کہ ابھی ہم اس کا سمجھ نہیں سکے ہیں کہ اس کے اندر کیا تضاد کیسے ریموو ہو، آگے آنے والے سمجھ لیں گے. لیکن یہ 11 کا بھی تضاد ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ کہتے، بجائے اس کے کہ یہ کہیں کہ یہ تو کینسل ہیں، ان پر عمل ہرگز مت کرنا. پھر اس کے اور بعد شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور تک آتے آتے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے 5 آیات کی لسٹ دی کہ 21 سے اب 5 رہ گئیں. 16 کا سمجھ میں آ گیا کہ ان میں کوئی کنٹرڈکشن، تضاد نہیں ہے. ان کا بہت احترام کرتے ہوئے، دین کے لیے بڑی خدمات ہیں ان کی، میں ان کے سلسلے میں بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ان 5 کا تضاد ابھی ہم، کنٹرڈکشن ابھی ہم ریموو نہیں کر پا رہے. جیسے 500 سے یہ 5 رہ گئے، ایسے یہ 5 کا بھی ختم ہو جائے گا اور آگے آنے والوں کی سمجھ میں آئے گا. لیکن وہ انہوں نے کہا یہ 5 تو ہیں کینسل، انہیں پڑھنا ہے، صرف ان پر عمل نہیں کرنا ہے. بہرحال ان 5 میں سے ابھی تک کے درس میں آتے آتے 3 آیات تو گزر چکی ہیں. کوئی تضاد نہیں تھا، کہیں کسی کو نہ محسوس ہوا، نہ کوئی نکال سکتا ہے کہ صاحب یہ تو توڑ مروڑ کے کہہ دیا تھا. وہ 3 تو گزر چکی ہیں، 2 اور آئیں گی آئندہ کبھی. کسی طرح کا کوئی کنٹرڈکشن، کوئی تضاد نہیں، اللہ نے فرمایا اپنے کلام میں. تو ایک یہ فتنہ جو ہے بہت بڑا، یہ فتنہ میں کہتا ہوں اسے جو اسے ایمان و یقین کی حد تک مانتے ہیں، یہ قرآن میں فتنہ ہے. اسے جتنی جلدی سمجھ لیں، ان کا احترام باقی رکھتے ہوئے، پہلے انسان سے غلطی ہوتی ہے، سمجھ میں آنے کی غلطی ہوتی ہے، اجتہادی غلطی ہوتی ہے، ہر ایک سے ہوتی ہے، لیکن ان غلطیوں پر اڑنا اور پھر ان کو اپنی آئندہ نسلوں کو دیتے چلے جانا نہیں درست ہے. اس لیے میرے نزدیک اس آیت کے جو بہت سے میننگ نکلتے ہیں، اور اس میں سے سب سے اہم پہلو جو ہے وہ یہ ہے، ایک یہ کہ کچھ چیزوں نے قرآن کی کچھ آیتوں کو منسوخ کر دیا، کینسل کر دیا. اور یہ منسوخی بھی بہت طرح کی ہے، میں ابھی درس میں آگے لاؤں گا. اور پھر ایک اور ہے جو شاید آج نہیں کور ہوگا، اختلاف قرأت کہتے ہیں اسے، کہ یہ قرآن ان الفاظ میں بھی نازل ہوا، ان میں بھی نازل ہوا، ان میں بھی نازل ہوا، تقریباً 1000 جگہ فرق مانا جاتا ہے. اسے بھی ایمان و یقین کی حد تک مانتے ہیں. یہ بات عوام میں نہیں ہے، بس اہل علم ایمان و یقین کی حد تک مانتے ہیں کہ یہ اسے ماننا ضروری ہے کہ یہ الفاظ قرآن ان الفاظ میں بھی نازل ہوا تھا، قرآن کی فلاں فلاں آیت. وہ تو آج کے درس میں کور نہیں ہوگا. آیت نمبر 106 سورہ بقرہ میں یہ بحث ناسخ و منسوخ کی بہت تفصیل سے گزر گئی، لیکن جب یہ آیت آئی یہاں پر تو یہ ضروری تھا کہ میں اس کے اوپر پھر روشنی ڈالوں. اتنی تفصیل سے نہیں لوں گا، لوگ پہلے کی طرف ریفر کر سکتے ہیں. قرآنی آیات کے اندر منسوخی،
یہ پچھلی دفعہ کے درس کی آیات ہیں جو میں نے اس موضوع کو سم اپ کرنے کے لیے پچھلی دفعہ کچھ حصہ اس کے اوپر کہا تھا کہ سورہ انفال میں آیت نمبر 65 اور آیت نمبر 66، 65 میں کہا تھا کہ جنگ کے میدان میں تم ایمان لانے والے جو ہیں وہ اپنے دشمنوں کے 10 گنے کے اوپر بھاری پڑیں گے۔ تو اس کے بعد پھر 66ویں آیت میں نیکسٹ میں ہی کہا کہ ابھی تمہارا ایمان کمزور بھی ہے، اگر سب کا اتنا مضبوط نہیں ہے تب بھی دگنے پر تو بھاری پڑو گے۔ کوئی اس کے اندر منسوخی کی بات نہیں ہے، لیکن یہ مانا جاتا ہے کہ بعد والی آیت سے پہلی آیت منسوخ ہو گئی۔ عجیب بات ہے کہ دونوں آیتیں ایک ساتھ آ رہی ہیں، ایسا ہوتا کہ الگ الگ دور میں آتی، الگ الگ زمانوں میں آتی، ایک ساتھ نازل ہو رہی ہیں دونوں آیتیں، اور اگلی آیت سے پچھلی منسوخ ہو گئی۔ وہ پچھلی نازل ہی نہیں ہوتی 865 اگر وہ منسوخ ہونی تھی یا کینسل ہونی تھی۔ اور اسی بات کی طرف یہ جو اسلام کے جو دشمن ہیں جو اس کے خلاف دلیلیں لاتے رہتے ہیں، وہ یہ چیزیں انہیں ملتی ہیں، پہلے بھی ملتی تھیں، لیکن پہلے اتنا پھیلانے کے ذرائع نہیں تھے ان کے پاس جتنے آج ہیں، چاروں طرف پھیلا دیں گے۔ تو اب بہت بڑے پیمانے پہ لاکھوں لوگوں تک وہ پہنچا رہے ہیں۔ میں نے پچھلی بار سنایا تھا ان کا آپ کو کلپ، یہ جنہیں آپ دیکھ رہے ہیں شنکر شرن صاحب، سوائے اس کے کہ یہ بھی ان کے اسلام دشمنوں کی فہرست میں ہے، لیکن یہ بہت مہذب بات کرتے ہیں، کسی جگہ زبان سے کوئی ایسا لفظ نہیں نکلتا جو غیر مہذب ہو، اور نہ چہرے کے ایکسپریشن میں کہیں کوئی طنز آتا ہے۔ یہ زیادہ خطرناک حصہ ہے کہ جہاں اپنے جو کچھ وہ رکھ رہے ہیں محسوس ہو رہا ہے بڑی سالڈ دلیل ہے، اور اس سے وہ ثابت کرتے چلے جا رہے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھ لیا تھا، یا تو خود لکھ لیا تھا یا یہ تھا کہ ان کو خود کسی دماغی بیماری کی وجہ سے ان کو خود ایسا احساس ہوتا تھا کہ میں نبی ہو گیا ہوں، اور انہوں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے یہ دونوں ہی چیزیں تھیں، اور وہ ضرورت کے اعتبار سے چیزیں لکھ لیتے تھے، کہتے تھے اللہ کی طرف سے آئیں۔ اس کے لیے انہوں نے بہت اس میں سے یہ دونوں آیتیں بھی دی ہیں انہوں نے، میں نے سنایا تھا پچھلی بار ان کا وہ ایک 3-3.5 منٹ کا حصہ، کہ انہوں نے کہا کہ وہ پہلے اللہ کا کلام آیا، انہوں نے لکھی ایک آیت کہ تم 10 گنے پہ بھاری پڑو گے، تو ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے صحابہ کے یا لڑنے والوں کے، ان کے ساتھیوں کے، کہ اب یہ 10 گنے سے ہمیں بھیڑا دیں گے۔ تو انہوں نے جیسے یہ دیکھا کہ اس پہ تو یہ لوگ نروس ہو رہے ہیں، تو فوراً انہوں نے ایک اگلی آیت دے دی، اور انہوں نے کہا کہ نہیں وہ تو ہے، اب یہ ہے کہ تمہارے اندر کچھ کمزوری بھی ہے، دگنے پر ہو گئے تم بھاری۔ انہوں نے کہا کہ یہ ثابت یہ کرتا ہے فوراً ہی اسی مومنٹ، اگلے ہی مومنٹ پر یہ بات کہہ دینا، یہ ثابت کرتا ہے کہ جیسی ضرورت ہوتی تھی سچویشن کے اعتبار سے وہ ایسی بات کہہ دیتے تھے، اور اسے کہتے تھے یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ تو یہ چیزیں تو نکالیں گے لوگ جب آپ اسے منسوخ کر دیں گے، آیت نمبر 65 کو جو دونوں ایک ساتھ نازل ہوئی۔ منسوخی کی بات کیا ہے اس کے اندر؟ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر سارے لوگ اس کے اندر بہت مضبوط ایمان لانے والے ہیں، بہت مضبوط ایمان لانے والے سارے ثابت قدم ہیں، تو 10 گنے پر بھی بھاری پڑیں گے، لیکن اس کے اندر اگر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، مکس ہیں، جو اتنا مضبوط ایمان نہیں ہے، اتنے سارے کے سارے ثابت قدم نہیں ہے، تو دگنے پر تو پھر بھی بھاری پڑیں گے، اللہ کی مدد ان کے ساتھ آئے گی۔ اس میں کوئی بھی منسوخی کی بات ہی نہیں تھی۔ بہرحال میں آگے چل رہا ہوں، یہ پچھلی بار اس کی تفصیل دی تھی، اور ان کا میں نے سنایا بھی تھا وہ کلپ، جو انہوں نے ایک آریہ سماج کے فورم کے اوپر جو چیزیں رکھی تھی، اور بہت رکھی تھی، اور بہت سی چیزوں سے رکھی تھی، جس میں بڑا حصہ تو چند ہی ایسی تھیں جو قرآن سے ڈائریکٹ لی انہوں نے، وہ بہت وضاحت سے سمجھایا جا سکتا ہے۔ بڑا حصہ وہ ہے جو ہماری تفسیروں میں جو بے بنیاد واقعات آ گئے ہیں ان کو کوٹ کرتے ہیں، یا ہماری حدیث کی کتابوں میں جو عجیب و غریب چیزیں آ گئی انہیں کوٹ کرنے کے بعد وہ ثابت کرتے ہیں کہ دیکھیے یہ سب کیا ہے، اور پھر بڑے بڑے بیہودہ اس سے الزامات آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں ہے ہماری تفسیروں میں، اور کیوں ہے ہماری ان حدیث کی کتابوں میں؟ کیا اس وقت نہیں سمجھا لوگوں نے کہ یہ اس سے کیا کیا باتیں نکل رہی ہیں ان کے کردار کے اوپر، کیسی بیہودہ، اور آج تک اس کو اسی یقین کے ساتھ مانتے چلے آ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو بالکل ایسے ہی تھی۔ دیکھیے یہ اب میں منسوخی کے میں آپ کو ایک وہ آیت رکھ رہا ہوں مثال میں، ان 5 میں سے ایک جو سب سے آخر میں آ کے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تک رکی جا کے، کہ یہ 5 تو ہیں منسوخ، ان میں سے یہ آیت منسوخ ہوئی ہے
آیت نمبر 234 سورہ بقرہ کی، اور اس سے آگے 240 آئے گی، اس نے منسوخ کیا اس کو، وہ آ گئی، اب یہ کینسل۔ اسے دیکھیے، اصل میں سورہ بقرہ کی تفسیر میں یہ بھی گزر چکا ہے، لیکن یہاں اس موضوع پہ ایک ساتھ کچھ چیزیں دینی تھی، تو ایک مثال یہاں دے رہا ہوں میں۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرہ، تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو ان بیویوں کو 4 مہینے 10 دن تک اپنے آپ کو روکے رکھنا چاہیے۔ یہ عدت بتائی تھی وفات کی، موت کی عدت بتائی تھی کہ کسی کا انتقال ہو جائے تو ان کی بیوی کی عدت جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہے۔ یہی چل رہی آیت وہی۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب وہ مدت پوری ہو جائے، اپنی مدت کو پہنچ جائیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو اس میں کوئی پھر حرج نہیں ہے ان کی، فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وہ اپنے بارے میں جو فیصلہ کریں تمہارے اوپر کوئی اس کی ذمہ داری نہیں ہے، پھر وہ آزاد ہیں اپنے بارے میں کچھ بھی فیصلہ کرنے کے، اس عدت کو گزارنے کے بعد۔ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ ہر بات کی خبر جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس کی رکھتا ہے۔ یہ آیت کہتے ہیں کینسل ہو گئی، منسوخ ہو گئی، کس سے ہوئی؟ یہ اگلی آیت ہے، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم، تم میں سے جو لوگ وفات پائیں اور بیویاں چھوڑ رہے ہوں، وہ اپنی بیویوں کے حق میں یہ وصیت کر جائیں، وصیۃ لازواجہم متاعا للحول، کہ ان کو مینٹیننس نان نفقہ 1 سال تک دیا جائے گا، غیر اخراج گھر سے نکالے بغیر، کہ 1 سال تک گھر سے نہیں نکالا جائے گا اور ان کو نان نفقہ دیا جائے گا۔ پہلے 4 مہینے 10 دن تھا، اب کہہ رہے ہیں 1 سال ہو گیا، تو اس 1 سال سے وہ 4 مہینے 10 دن منسوخ ہو گیا۔ فَإِنْ خَرَجْنَا، پھر اگر خود سے نکل جائیں وہ اپنی مرضی سے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ، تو پھر تمہارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے وہ جو اپنے معاملے میں معروف طریقے سے کرتی ہیں۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ اب اس میں چونکہ سال بھر کا آتا ہے، سال بھر تک وہ نہ نکلیں، ان کے لیے یہ وصیت کر کے جائیں مرنے والے، تو ان کو نان نفقہ سال بھر تک ملے گا، تو اس سے وہ 4 مہینے 10 دن والی آیت منسوخ ہو گئی۔ عجیب بات ہے کیسے منسوخ ہو گئی، اسے دیکھیے گا۔ اور یہ بہرحال ان کے نہیں ذہن میں آئی، ایک دور آتا ہے جس کے اندر بہت سی چیزیں وہ کرتے چلے گئے درست، اور اس کے بعد بعض چیزیں نہیں کر سکے یا نہیں آئی ذہن میں۔ اسے دیکھیے، میں پھر سے رکھ رہا ہوں آیت، یہ 240 اس کا ترجمہ۔ والذین یتوفون منکم، تم میں سے جو وفات پا جائیں، ویذرون ازواجا، اور وہ بیویاں چھوڑ رہے ہوں، وصیۃ لازواجہم، اس کا ترجمہ تھا، اور سب ایسے ہی کرتے ہیں کہ وہ اپنی بیویوں کے لیے یہ وصیت کر جائیں۔ دیکھیے الفاظ ہیں وصیۃ لازواجہم، کہیں نہیں ہے کہ وہ کر جائیں، وہ وصیت کر جائیں۔ ارے بھئی ہر مرنے والا کیسے وصیت کر دے گا کہ ابھی مرنے جا رہا ہے، ابھی مرنے جا رہے ہیں تو بیوی کے لیے وصیت کر دی؟ چند تو ہو سکتے ہیں، کچھ ہو سکتے ہیں جنہیں احساس ہو جائے کہ موت کا وقت قریب ہے، لیکن ہر ایک یہ ہے کہ جو مرنے جا رہا ہو وہ پہلے وصیت کر دے اپنی بیویوں کے لیے۔ ہر انسان کو کبھی مرنا ہے، جوانی میں مر سکتے ہیں، اچھی صحت کے ساتھ مر سکتے ہیں، تو اب یہ حکم آنا کہ جب مرنے جا رہے ہو تو ہر ایک اپنی بیویوں کے لیے، اور جو نہیں کر سکے ان کی بیویوں کا کیا ہوگا؟ بھئی اصل میں تو ایک حکم دے دیتے خالی عورتوں کے لیے کہ ایسا کرنا، ان کے سے وصیت کیوں کروانی ہے مرنے والے سے؟ اللہ کا حکم آ جاتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے، اور یہی ہے اس میں۔ یہ نہیں ہے وہ وصیت کر جائیں، ان الفاظ کا یہ ترجمہ ہی نہیں ہوتا۔ وصیۃ لازواجہم، وصیت ہے، ایک تاکید ہے اللہ کی طرف سے ان کی بیویوں کے معاملے میں، متاعا الی الحول، کہ ان کو سال بھر تک نکالا نہیں جائے غیر اخراج۔ تو ایک بات تو یہ دیکھیے کہ وہ ان تاکید ہے، گھر سے باہر نکالے بغیر سال بھر کے لیے ان کا وہاں مینٹیننس و گزارا رہے گا، سال بھر ان سے نکلنے کو نہیں کہا جائے۔ اب وہ سال بھر پہلے میں کہا تھا کہ 4 مہینے 10 دن عدت ہے، تو وہی ہے بھائی، 4 مہینے 10 دن عدت ہے، عدت گزارنے کے بعد بھی وہ رہ سکتی ہے نہیں رہ سکتی ہے کہ عدت گزرتے ہی تم یہاں سے نکل جاؤ؟ تو 4 مہینے 10 دن عدت ہے، وہ گزارنے کے بعد پھر وہ اگر اپنے وہاں سے جانا بھی چاہے وہ سال بھر رہ سکتی ہے، اس کا مینٹیننس وہیں پر ہوگا، اس کے خرچ ہر طرح کا دیا جائے گا۔ عدت گزر گئی تو وہ آیت منسوخی کدھر سے ہو رہی ہے اس کے اندر؟ اور پھر اس کے بعد اپنی مرضی سے اگر 4 مہینے 10 دن بعد ہی نکل جائیں، اس بیچ میں نہیں ہے اجازت،
فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تو پھر وہ اگر خود سے نکل چلی جائیں 4 مہینے 10 دن کے بعد، یہ میں نے بریکٹ میں کر دیا اس میں ترجمے میں، انڈرسٹوڈ ہے پچھلی آیت سے کہ گھر سے نکلے وہ 4 مہینے اپنی عدت پوری کرنے کے بعد، اگر وہیں رہنا چاہیں تو ایک اور آگے، مطلب کل ملا کے سال بھر تک ان کو نکالا نہیں جائے، تو ان کو نان نفقہ دیا جائے، اور خود وہ عدت پوری کر کے چلی جائیں تو تمہاری اب کوئی آگے پھر ذمہ داری نہیں رہی اس نان نفقے کی، وہ اگر عدت پوری کر کے جا رہی ہیں تو تم پر اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ عورتیں اپنے حق میں جو بھی معروف طریقے پر جو کچھ کریں، واللہ عزیز حکیم۔ کوئی بھی منسوخی کی بات نہیں ہے اس کے اندر، کہیں سے یہ آیات نہیں ٹکرا رہی ہیں ایک دوسرے سے، لیکن وہاں تک آتے آتے، وہاں سے دور اول سے لے کے یہاں تک آتے آتے، شاہ ولی اللہ صاحب کے دور تک کے آتے آتے جب 5 آیتیں رہ گئیں کہ یہ منسوخ ہیں، ان 5 میں سے یہ بھی ہے اس فہرست کے اندر کہ اس کا کنٹرڈکشن ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، تضاد کہ دونوں میں تو کنٹرڈکشن ہے، تضاد ہے، ذرا بھی نہیں ہے کنٹرڈکشن اور تضاد، ایسے ہی پچھلے وہ 5 تو کے ریموو ہوتے چلے گئے تضاد یا کنٹرڈکشنز۔ تو یہاں پر بھی میں پھر یہ کہہ رہا ہوں ان کے احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہ ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ منسوخ نہیں، ان کی ابھی ہماری سمجھ میں نہیں آیا ہے کہ ان کے اندر جو کنٹرڈکشن یا تضاد ہے لگ رہا ہے، لیکن ہماری سمجھ میں نہیں آیا، آگے آنے والے سمجھ لیں گے۔ بہرحال ایک منسوخی کی بات اس لیے کہتے ہیں، قرآن میں تو ایک آیت بھی منسوخ نہیں، اس لیے کہتے ہیں دیکھیے قرآن میں لکھا ہوا ہے، یہ گزر چکی اس کی تفصیل، اس تشریح تفسیر اس آیت کی، میں اسے لایا ہوں پھر سے۔ ما ننسخ من آیت او ننسیہا نأتی بخیر منہا او مثلہا، جس آیت کو بھی ہم منسوخ کرتے ہیں یا بلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر لاتے ہیں یا اس کے مثل کوئی دوسری لاتے ہیں اس جیسی۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر بات پر قادر ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں قرآن خود کہہ رہا ہے کہ منسوخی ہوتی ہے، کچھ آیتیں بھلا دی جاتی ہیں، اور ایسی بھی ہوتی ہیں کہ کچھ نہیں بھولے لوگ لیکن منسوخ کر دیں، کینسل کر دیں، تو قرآن خود کہہ رہا ہے۔ اس سے پہلے جو کلام آئے وہ بھی اللہ کی آیتیں تھیں نہیں تھیں، جو انجیل میں آئیں، جو توریت میں آئیں، جو اللہ نے کہا، قرآن نے کہا ہم نے نازل فرمایا، اللہ نے فرمایا، تو وہ اللہ کی آیات تھی نا۔ اس میں سے بہت سی چیزیں لوگ بھول گئے، بہت اس جیسی دوسری آ گئیں، اس میں سے بہت سی چیزیں ایسی تھیں کہ شریعت سے متعلق بعض حصے کے جو آگے آنے والے دور کے لیے اس سے بہتر کی ضرورت تھی، آ گئی اس سے بہتر۔ اس سے یہ یہاں کے اس قرآن کے اندر کی منسوخی نکالتے ہیں، اس قرآن کی منسوخی سے کوئی تعلق نہیں، کہاں ہے کہ اسی قرآن کے اندر؟ یہ تو بہت واضح ہمارے ایمان کا یہ بھی حصہ ہے کہ پچھلی کتابیں اپنی بالکل صحیح حالت میں رہیں، بہت سی چیزیں اس میں صحیح غائب ہو گئیں، کہ ہم انہیں پھر دے دیتے، ان کے مثل لے آتے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جنہیں تبدیل کرنا ہوتا ہے جو شریعت سے متعلق ہے، ایمانیات نہیں، وہ تو وہی رہیں، تو انہیں کینسل کر دیتے ہیں کہ اس کی جگہ دوسری لاتے، منسوخ ہو جاتی ہیں۔ تو بہت کلیئر بات ہے، بہت واضح بات ہے، اس سے قرآن کی منسوخی کا مطلب نکالنا تو ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ یہ قرآن کی اس آیت سے ٹکرا رہا ہے، خود اس آیت سے ٹکرا رہا ہے کہ تمہیں ورود آبھاس ملے گا، تمہیں ٹکراؤ ملے گا، اور اس کی بنیاد کے اوپر قرآن میں خود ہے، قرآن میں 2 جگہ آیا یہ لفظ منسوخی کا۔ ایک اور آیت ہے سورہ حج کی آیت نمبر 52، یہ بھی گزر چکی، سورہ حج کی تفصیل پہلے جو سیریز چلی آ رہی تھی، یہ سورہ بقرہ سے جب ہم نے شروع کیا، سورہ فاتحہ سے دوبارہ اس سے پہلے سے، اس میں گزر چکی ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ تم سے پہلے ہم نے جو بھی رسول بھیجے یا نبی بھیجے، وہ جب کوئی ان کی خواہش ہوتی تھی، تمنا ہوتی تھی دین کے لیے، بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ وہی کیا ہے کہ وہ جو ان پہ وحی آتی تھی، تو شیطان ان کی تمنا میں ملاوٹ کر دیتا تھا یا ان کی وحی میں۔ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، تو پھر اللہ جو ہے جو شیطان کی جو القاء ہوتا تھا یا ملاوٹ ہوتی تھی اسے منسوخ کر دیتا تھا۔ ثُمَّ يَحْكُمُ اللَّهُ آيَاتِهِ، اور جو اس کی اپنی آیات ہیں انہیں وہ محکم کر دیتا تھا، مضبوط پختہ دृڑھ جو صحیح آیات تھی۔ واللہ علیم حکیم، اللہ علم والا ہے اور حکمت والا ہے۔ دیکھیے ایک یہ ہے منسوخی کی 2 جگہ آیا یہ لفظ قرآن میں، ایک یہ ہے اگر آپ قرآن کے لیے مانیں تو بڑی خطرناک بات ہے کہ شیطان نبی کی وحی میں ملاوٹ کر دیتا ہے۔ ارے پچھلے نبی جو لے کر، جب بھی رسول اور نبی کچھ لے کر آئے تو ان کے جانے کے بعد شیطان ملاوٹ کر دیتا تھا ان میں، جو ان کی تمنا ہوتی تھی یا ان کی آگے کے لوگ کیسے
زندگی گزاریں، لوگ اسے پر عمل کریں اس میں، یا اسے وحی ترجمہ اگر کریں تو ان کی وحی میں شیطان ملاوٹ کر دیتا تھا ان کے جانے کے بعد. تو پھر اللہ کے جب دوسرا نبی اور رسول آتا تھا تو پھر اللہ اپنی صحیح باتوں کو محکم کر دیتا تھا اور اس شیطان کی ملاوٹ کو کینسل و منسوخ کر دیتا تھا. تو بہت کلیئر بات ہے، بہت بات ہے. اب اس کو پھر اس قرآن کے اندر لائیں تو بہت بڑا فتنہ ہے. یہ تو جانتے ہیں سلمان رشدی نے شیطانی آیات اسی تھیم پر لکھی تھی، اس لیے کہ اس میں جو تفسیریں ہیں ہمارے پاس جو تفسیریں ہیں اس کے اندر اب دیکھیے یہ بخاری میں ایک حدیث ہے جو میں بتا رہا ہوں مفہوم اس کی وضاحت بھی کرتی ہے، یعنی خود حدیث بھی ایک موجود ہے ایسے کہ جو اسے کلیئر کرتی کہ کیا مطلب تھا اس آیت کا. تو یہ ہے کہ حضرت ابن عباس نے یہ جو فی امنیتی کہ اپنے ان کے تمنا میں ملاوٹ شیطان کر دیتا، اس کے بارے میں کہا کہ جب کوئی نبی کچھ کہتے پچھلے تو شیطان ان کی بات میں ملاوٹ کر دیتا تھا ان کے جانے کے بعد، پھر اللہ شیطان کی ملاوٹ کو مٹا دیتا ہے، اپنی آیات کو پختہ کر دیتا ہے. اس سے مفہوم سمجھ میں آ جانا چاہیے اس آیت کا، اسے جو یہ جو بدعت تھی. لیکن ہوا یہ کہ اس کو قرآن کے بارے میں مان لیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ تم پریشان مت ہو، تمہاری چیزوں میں ملاوٹ ہو جاتی ہے. پچھلے نبیوں کے ساتھ بھی ایسی ہو جاتا تھا. نہیں ہوئی ملاوٹ قرآن کے اندر، نہیں ہو سکی. قرآن کہہ رہا ہے کہ بہت واضح طور پر آپ کا تو سب کا ایمان ہے، لیکن قرآن نے واضح طور پر کہا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم اس کی حفاظت کریں گے، اس میں ملاوٹ نہیں ہو سکے گی. کہا اس کے اندر باطل نہ چور دروازے سے آ سکتا ہے نہ کہیں سامنے سے آ سکتا ہے، قرآن نے کہا یہ، تو اس میں نہیں ہو سکے گی ملاوٹ. لیکن ہو جاتی تھی پھر وہ اللہ کے پاس سے وہی آ کے اسے پھر ٹھیک کر دیا جاتا تھا. یہ پچھلے کلام کے بارے میں تھا اور اس کو مان لیا گیا یہاں کے لیے. تفسیروں میں ہمارے کس کس طرح کی چیزیں آئی ہیں. سب سے پہلے آئی تاریخ ابن اسحاق. ابن اسحاق کی تاریخ بنیاد ہے جہاں سے تاریخ چلی، اور ہر ایک نے وہاں سے کچھ نہ کچھ لیا ہے، اور ظاہر ہے کہ بہت اہم باتیں ہیں. اور پھر وہ مورخ تھے، عوام میں جو چیزیں پھیلی تھی وہاں سے لیتے تھے. وہ وہاں کوئی بہت زیادہ سند کا خیال نہیں تھا، تو بہت سی وہ چیزیں بھی ہیں کہ جو چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی وہ بھی اس تاریخ کے اندر موجود ہیں. وہیں سے تاریخ ہماری چلی ہے. وہاں یہ تھی. اس کے بعد پھر اور آگے طبقات ابن سعد میں آئی، اور پھر اس کے بعد ہماری تفسیروں کے اندر آ گئی. بھئی کیوں لے رہے ہیں آپ تفسیروں کے اندر؟ لے کر کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ذرا سا کچھ ہے. ہر ایک یہ روایت مرسل ہے، مطلب ایک تابعی جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہا ہے، مرسل ہے. یہ ضعیف کی کیٹیگری میں آتا ہے. یہ کیوں نہیں کہتے جھوٹی ہے، اور اس کا حوالے ہی کیوں دے رہے ہیں؟ کچھ جھوٹی باتیں اگر آ گئی ہیں تو اب وہ شروع سے لے کر وہاں سے ابن جریر طبری سے لے کر اب وہ چلی آ رہی ہیں تمام بہت بڑی تعداد کے اندر تفسیروں کے اندر، جو یہاں تک آئیں تفسیر جلالین تک. اب بعد کے مصنفین نے یا بعد کے مفسرین نے اسے چھوڑا. تو یہ جو بڑی خطرناک باتیں، مثلا یہ کہ سورہ نجم کے اندر افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، یہ آیات تھیں کہ تم نے لات اور عزیٰ کو دیکھا، ان کی جو دیویاں تھیں، جو بڑی دیویاں تھیں عربوں کی، ومناۃ الثالثۃ الاخری، اور تیسری جو ہے وہ منات، لات و منات اور عزیٰ. یہ تذکرہ جہاں پر آیا یہ قرآن، تو اب یہ آتی ہے کہ وہ سورہ وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں نماز پڑھ رہے تھے، مشرکین موجود تھے، تو ان آیات کی زور سے سورہ نجم کی تلاوت کر رہے تھے. تو پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور سارے مشرکین سجدے میں گر گئے. اتنا حصہ تو بخاری میں بھی ہے کہ سارے مشرکین ان کے ساتھ سجدے میں گر گئے. یہ ممکن ہے کہ کلام نے اتنا اثر کیا ہو اس کے اندر، بالکل وہ ایبزارب ہو گئے ہو. یہ کلام قرآن ایسا اثر کرتا تھا مشرکین پہ، بہت واقعات ہیں. اور پھر جب اس کے بعد انہوں نے سجدہ کیا، سجدے کی آیت ہے اس کے اندر آخر کے اندر سورہ نجم میں، اس کے ساتھ جیسے ہی انہوں نے سجدہ کیا تو پھر وہ سب بھی اسی اپنے تاثر میں سجدے میں ساتھ میں گر گئے. بات کو انہیں بڑا شوق سا لگا کہ ہم نے کیا کیا، یہ ان کے ساتھ میں قرآن کی آیت کے اوپر ہم یہ کر بیٹھے، سجدہ بھی کر بیٹھے. یہ تو اتنا تو ہے اس کے اندر، یہاں بھی آیا بخاری کے اندر بھی. لیکن اب یہ واقعہ کیسے ڈسٹارٹ ہو کے چلا آ رہا ہے ابن اسحاق سے لے کے اور ہماری تفسیر بہت بڑی تعداد میں تفسیروں کے اندر. اور وہ پھر ساتھ میں یہ لکھ دیتے ہیں کہ یہ اس کا اگر یہ ٹھیک بھی ہے تو اس کا مطلب شاید یہ ہوگا. ارے اگر ٹھیک بھی ہے ساتھ میں ایسے چل رہا ہے یہ واقعہ. اب جو سٹوری بنتی ہے وہ سٹوری یہ ہے کہ کعبے میں وہی نماز پڑھ رہے تھے، مشرکین بھی تھے. تو جب یہ آیا لات و منات اور عزیٰ کا ذکر جب آیا، جب ان دیویوں کا جب ذکر آیا، تو پھر وہاں پر شیطان نے ساتھ میں اس میں ملاوٹ کر دی. اس کے آگے شیطان نے ملایا اس کے اندر کہ تلک الغرانیق العلا،
یہ بڑے اونچے درجے کی بڑے پائے کی دیویاں ہیں یہ. اور وَإِنَّ شَفَاعَتُهُنَّ لَتُرْتَجَىٰ, اور ان کی شفاعت ضرور ہوگی, ان کی شفاعت کے اوپر بڑی امید ہے ان دیویوں کی. تو پھر یہ ساتھ میں آواز آئی, یہ شیطان نے ملاوٹ کی تھی, اور وہ پھر سجدے میں گر پڑے اس کے ساتھ. ارے سجدہ اس میں قرآن میں سورہ نجم کے بہت آخر میں آیا ہے, پوری ہونے کے بعد, یہاں درمیان میں نہیں ہے. وہ سجدے میں گر پڑے. اب جب یہ آیا کہ یہ تو یہاں پہ ان دیویوں کا نام آیا, اور اس کے ساتھ میں الفاظ آیا کہ یہ تو بڑے اونچے درجے کی پائیں, یہ بھی شفاعت کر سکتی ہیں, اور ضرور ان سے امید رکھو شفاعت کی. اور اس کے ساتھ انہوں نے سجدہ کر لیا. تو سارے مشرکین نے بھی سجدہ کیا کہ انہوں نے تو کمپرومائز کر لیا. اب ہماری دیویوں کو برا نہیں کہیں گے, اب ہم بھی ان کو خدا کی بات کرنے سے نہیں روکا کریں گے. تو وہ جو سب نے سجدے کیا, بلکہ یہاں تک واقعات میں ایک امیہ بن خلف تھا, بڑا سردار, اس سے جھکا نہیں جاتا تھا, تو اس نے ذرا سی مٹی نیچے سے اٹھا کے وہی آنکھ مل لی کہ میرا ہو گیا سجدہ. پھر یہ بات جو ہے وہاں پہنچی, اور وہ بڑی خوشیاں منانے لگے مشرکین کے, اب یہ ہمارے یہاں کے اختلافات دور ہو گئے. اس کے بعد پھر یہ بات جو ہے وہاں بھی پہنچی. حبشہ کچھ لوگ ہجرت کر گئے تھے پہلے, تو وہ جب کر گئے پہلی مرتبہ جو ہجرت کی تھی, تو ان کو یہ معلوم ہوا کہ اب یہ آپس میں اختلاف دور ہو گئے. تو ان میں کے بہت سے لوگ لوٹ آئے تو دیکھا پھر یہاں تو پھر وہی سب کچھ ہے, وہی شدت اور وہی. اس لیے کہ یہ جب مشرکین خوش تو ہوئے تھے, لیکن بات کو یہ ہوا کہ یہ تو شیطانی ملاوٹ تھی, اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں یہ سب جھوٹ ہے, تو پھر وہ دوبارہ سخت ہو گئے. یہ سب واقعات اس میں آتے ہیں. اب اس کی توجیہ کرتے ہیں, بھئی آپ کو کوٹ کرنے کی جھوٹی باتیں کیا ضرورت ہے. اس کو جھوٹا نہیں کہتے, کہتے ایک مرسل روایت ہے, یعنی تابعی نے بیان کر دی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درمیان میں صحابی کا لنک نہیں ہے. تو ایک تابعی کے بیان کی بھی بات کی بھی ایک اہمیت ہے. وہ چاہے ٹیکنیکلی اسے بالکل صحیح کی کیٹیگری میں نہیں رکھا جائے, آپ ضعیف میں لے آتے ہیں, اسے جھوٹ کیوں نہیں کہتے اس ساری بات کو. اب اس کی توجیہ کرتے ہیں, نہیں ایسا ہوا ہوگا کہ شیطان نے دو طرح کی چیزیں ہیں اس کے اندر جو مل رہی ہیں. شیطان نے ایسی آواز نکالی کہ لوگ سمجھے کہ حضور کی آواز ہے, ایسی آواز شیطان نے نکالی, وہ اصل میں حضور کی نہیں تھی, وہ ان کی زبان سے نہیں نکلا تھا. اور کسی نے کہا اس میں درمیان میں کہ اس کا شاید ایسا ہوا ہوگا کہ شیطان نے اپنے مشرکین کے ذہن میں ڈالا, ان میں سے کسی مشرک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں آواز ملا کر ویسی آواز نکال دی, اور ساتھ میں یہ پڑھ دیا, لوگ سمجھے کہ انہوں نے پڑھا ہے, اور پھر سب نے ساتھ میں مشرکین نے بھی سجدہ کیا. یہ ساری چیزیں جب اس کے اندر بھری ہوئی ہیں, یعنی ان توجیحات سے مشرکین بہت واضح طور پہ یہ سمجھے تھے کہ اس واقعے کے مطابق کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود, انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ تو دیویاں بڑے پائے کی ہیں, ان کی شفاعت ضرور ہوگی, اس کی امید رکھو. اور وہ تھی کسی اور کی آواز جو لوگوں نے ان کی سمجھ لی تھی, یہ انہوں نے توجیح کی مفسرین. تو یہ توجیح کرنے کا مطلب یہ کہ یہ آواز تھی اور یہ چیزیں ہوئی تھی. اب یہ تو انٹرپریٹیشن کا فرق ہے, یہ کہہ رہے ہیں ہمارے خیال میں ایسا ہوا ہوگا, مشرکین خیال میں ایسا ہوا تھا کہ خود حضور نے کہا تھا, شیطان نے ملاوٹ کر دی تھی. اب اس آیت کی بات, یہ آیت آ رہی ہے, اس آیت کی تفسیر میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں. یہ جو چلی آ رہی ہیں اتنی لمبی, یہ یہاں سے تھیم لیا تھا سلمان رشدی نے, یہ شیطانی آیات, یہ ملاوٹ والی بات کی, اور اس کے اوپر جو تمام دنیا کے اندر ہنگامہ ہوا تھا. یہ ہے تلکل غرانیق الاولیٰ, جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مشرکین کہتے ہیں انہوں نے پڑھی تھی اور یہ تو کمپرومائز کر لیا ہم سے, بات ختم, ہمارا اختلاف ختم. اور یہ اس کی توجیہ کرتے ہیں ہمارے مفسرین کہ نہیں وہ بات یوں نہیں یوں ہوئی ہوگی. ارے ہوئی نہیں, یہ سرے سے ساری بات جھوٹی ہے. تو یہ جب آتا ہے کہ اس کو کسی درجے تک اس کی, یعنی ایسے نہیں ایسے ہوا ہوگا, کا مطلب یہ کہ یہ واقعہ تو ہوا تھا. سلمان رشدی, اس کے اوپر ان کے سر کے اوپر انعام رکھا گیا, ٹھیک ہے, جنہوں نے انعام رکھا تھا وہ تو بیچارے ایک زمانہ ہوا گزر گئے. اور یہ دیکھیے اب ایسا ہے, یہ میں نے دکھایا یہاں پر, یہ آج بھی زندہ ہے, یہ اس وقت کے قریب پچھلے سال کی اس کی پکچر ہے, یہ پچھلے سال کی 2020 کی, یہ آج بھی زندہ ہے. مجھے اس سے مطلب نہیں کہ یہ زندہ ہے یا نہیں ہے, اور اس سے بھی مطلب نہیں کہ وہ فتویٰ ان کے قتل کا جو جاری کیا گیا تھا وہ کیوں تھا اور کیسا تھا اور صحیح تھا یا نہیں تھا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ اس نے جو کچھ لیا, اسلام دشمن جتنا جو لے رہے ہیں وہ ہمارے یہاں سے لے رہے ہیں, ہماری تفسیروں سے لے رہے ہیں, ہماری حدیث کی کتابوں سے لے رہے ہیں, مواد جو لے رہے ہیں. یہ ایسی جو بڑھ ہانکتے رہتے, اورنگزیب نے اتنے ہزاروں مندر توڑ دیا اور اس کو قتل کر دیا اور یوں کر دیا اور مسلمانوں نے یوں کیا اور ہر مسلمان, یہ تو سب جو کچھ اڑاتے ہیں وہ نفرت میں اڑاتے ہیں. یہ ہوتے ہیں خطرناک جو حوالوں کے ساتھ میں بات کرتے ہیں کہ دیکھیے
یہ ہے تفسیر کے اندر، اور دیکھیے یہ ہے حدیثوں کے اندر. کوئی جب لائیں تو وہ کہیں کہ یہ تو خود ان کے یہاں موجود ہے. جو میں نے جو کچھ لکھا، جو ناول لکھا، ایک ناول تھا وہ فرضی تھا، لیکن وہ اس سے یہ چیزیں تو ان کے یہاں موجود ہیں، یہ خفا کس بات کے اوپر ہوتے ہیں؟ اس کو ان چیزوں کو نکالنے ہٹانے کو نہیں تیار ہے، انہیں تو اپنا بالکل یقین کے اعتبار سے حصہ مانتے ہیں. منسوخی دیکھیے 3 طرح کی مانی جاتی ہے. نمبر 1 تو یہ ہے کہ تلاوت باقی ہے، حکم منسوخ ہو گیا، یعنی پڑھنا ہے، عمل نہیں کرنا. یہ ابھی جیسے میں جس کا اب تک ذکر کر رہا تھا. اور بھی ہوتی منسوخی، قرآن کی آیت منسوخ ہو گئی، اس میں تلاوت اب نہیں کرنی ہے، یعنی قرآن میں نہیں ہے، اب تھی قرآن کا حصہ تھی، قرآن سے نکل گئی، حکم آج بھی باقی، اس حکم پہ عمل کرنا ہے اس لیے کہ قرآن کا حصہ تھا. یہ اس سے بھی عجیب بات ہے، تو اس لیے کہ قرآن کا وہ حصہ تھا. اور یہ تیسری طرح کی وہ ہے کہ تلاوت اور حکم دونوں منسوخ ہو گئے، یعنی تھا قرآن میں، اب نہیں ہے، اور اب عمل بھی نہیں کرنا ہے. چلیے اسے تو ہم چھوڑ ہی سکتے ہیں کینسل. لیکن یہ دونوں پہلی جو ہے، کوئی کہتا رہے کہ پہلے تھا قرآن میں، عمل نہیں کرنا ہے، اب نہیں ہے، تم مانتے رہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا. لیکن یہ پہلی دونوں تو بہت خطرناک ہے کہ پڑھنا ہے، عمل نہیں کرنا ہے اس پر. اور دوسرا وہ ہے آج بھی عمل کرنا ہے، پہلے قرآن میں تھا، اب نکال دیا گیا ہے، لیکن عمل آج بھی کرنا ہے. اگر عمل آج بھی کرنا ہے تو کیوں نکال دیا اللہ نے، یا کیوں نکلوا دیا اس میں سے، اگر عمل اس کے اوپر کرنا تھا تو. بہرحال یہ 3 طرح کی ہے منسوخی. اس کی بھی 3 قسمیں. پہلی تو یہ کہ اللہ کے کلام سے ایک آیت سے دوسری آیت منسوخ ہو گئی. بات کو ایک آیت آئی، اس نے پہلی کو منسوخ کر دیا، کلام اللہ سے کلام اللہ منسوخ ہو گیا. دوسری جو ہے وہ کلام رسول سے اللہ کا کلام منسوخ ہو گیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی بات کہہ دی، اس سے قرآن کی فلاں آیت کینسل ہو گئی. اگر اللہ نے ایک نازل کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آیا تھا، تو خاموشی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب بتا دیا قرآن کے فلاں آیت منسوخ ہو گئی. تو وہ کہتے، انہوں نے نہیں یہ لفظ بولا کہ فلاں آیت منسوخ، وہ کبھی نہیں بولا، کسی جگہ نہیں ہے. ان کسی حدیثوں سے یہ نکالتے ہیں اس بات کو کہ اس کا مطلب فلاں آیت منسوخ ہو گئی. بھئی اگر ٹکرا رہی کوئی بات تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی ہوگی. اور تیسری اسی کی قسم، یہ پہلی کی تیسری قسم جو ہے وہ علماء کے اجتہاد سے، علماء نے غور کیا اور کہا یہ آیت تو کینسل، اور وہ کینسل ہو گئی. میں مثال لے دیتا ہوں. چل یہ 1A، اللہ کے کلام سے اللہ کا کلام منسوخ، یعنی ایک آیت سے دوسری منسوخ. مثالیں گزر گئی ابھی، یہ وہی تھی اس کی مثالیں، اس کو مثالوں کی ضرورت نہیں ہے. دوسری یہ کہ کلام رسول سے کلام اللہ منسوخ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات، کوئی حدیث کہی تھی، یہ نہیں کہا یہ آیت فلاں منسوخ ہو گئی، اس سے لوگوں نے یہ نکالا کہ یہ تو اب آیت منسوخ ہو گئی فلاں. مثلاً اس کے اندر میں مثال دوں آپ کو، بہت زیادہ تفصیل سے اس کی مثالیں جو ہیں وہ درس میں آئی ہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 106 کے درس میں، وہاں زیادہ تفصیل سے آئی ہیں. میں مثلاً ایک مثال دوں آپ کو. وارث کے لیے وصیت نہیں ہے، لا وصیت لوارث، یہ ایک حدیث کہی جاتی ہے، ترمذی میں آئی ہے. اس کی بنیاد پر پوری امت میں فیصلہ یہ کیا جاتا ہے، اس لیے کہ قرآن کے اندر ایک آیت ہے کہ وصیت کر دینا تم اپنے قرابت داروں کے لیے ہو یا والدین وغیرہ کے لیے. اب انہوں نے کہا کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، یہ نہیں کہا حضور نے نہیں کہا تھا یہ آیت منسوخ ہو گئی، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے کہ وارث کے لیے وصیت نہیں، کہ اللہ نے جن کے حصے مقرر کر دیے وارث ہیں وہ، تو اب ان کے لیے وصیت نہیں ہوگی، تو اب یہ والدین اور اقربا کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی، ان کے تو حصے مقرر ہیں. تو قرآن کی وہ آیت کینسل یا منسوخ. اس میں یہ آیت یہ ہے 280 جو منسوخ ہوئی، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. یہ لازم ہے، فرض ہے متقین کے اوپر. تمہارے اوپر یہ فرض کر دیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی موت کو پہنچے اور وہ مال چھوڑ رہا ہو تو ماں باپ کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے، اقربین کے، اقربا کے لیے، قریبی لوگوں کے لیے معروف طریقے سے وصیت ضرور کر دے. اب یہ والدین کا حصہ تو آ چکا سورہ نساء کے اندر، اسی صورت کے اندر جہاں آیت نمبر 12 13 اور پھر آیت آخر میں 176، ان 3 آیتوں کے اندر بتا دیے تھے حصے، والدین کا حصہ تو ڈیفائن ہو گیا. تو کہا اب ان کے لیے وصیت نہیں ہوگی، یہ آ گئی لا وصیت لوارث، وارث کے لیے وصیت نہیں ہوگی. اب اسی پر عمل ہوتا ہے. یہاں ہندوستان میں مسلم پرسنل لاء کی وجہ سے، یہاں پرسنل لاء ہے، تو یہ فیصلہ جو عدالتیں بھی کرتی ہیں تو پرسنل لاء سے کرتی ہیں کہ اگر کسی نے وصیت کر دی ہے تو وہ وصیت جو ہے وہ کینسل یا ایبروگیٹڈ مانی جاتی ہے. اب یہ قرآن کی آیت کینسل ہو رہی ہے اس سے، اس بیان سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا آیت کینسل ہو گئی. اس حدیث کی پوزیشن یہ ہے جو ترمذی کے اندر ہے، میں نے تفصیل سے وہاں رکھی تھی، کہ اس پر امام شافعی نے یہ کہا، امام شافعی نے یہ فرمایا
کہ اس کی کوئی سند نہیں ہے، یہ حدیث ثابت نہیں ہے، لیکن ہر دور میں مقبول رہی ہے، لوگ اس پر عمل کرتے چلے آئے ہیں، تو اب اس کو قبول کا درجہ مل گیا، تو اس لیے لوگوں نے اس سے قرآن کی فلاں آیت منسوخ کر دی، مان لی۔ پھر یہ ہوتا کہ صاحب یہ تو خالی امام شافعی نے کہا ایک امام کا مسلک ہے، وہی میں نے مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب جو آج کے دور کے ہندوستان کے بڑے فقیہ ہیں، پھر ان کا میں نے کوٹ دکھایا تھا ایک آپ کو، انہوں نے بھی بات بتائی کہ ہاں یہ ایسے ہی ہے، یہ حدیث تو ایسی، انہوں نے ضعیف لفظ استعمال کیا، امام شافعی نے کہا اس کی کوئی سند نہیں ہے، مطلب یہ کہ یہ بالکل ناقابل عمل یا یہ چھوڑ دینے کے لائق ہے یہ لیکن ہر دور میں مقبول رہی ہے، ہر دور کے علماء کرتے چلے آئے۔ تو انہوں نے لکھا ہے، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے لکھا ہے کہ جب ایسا ہوتا ہے، یہ فقہ کا اصول ہے کہ اگر بڑی تعداد اہل علم کی کسی چیز کو قبول کرتی چلی آئے تو پھر اسے لازم مان لیا جاتا ہے۔ اب شروع میں چند لوگوں نے قبول کیا ہوگا یا عمل کرتے ہوں گے، اب دیکھ رہے ہیں نا، اب انداز تو یہی ہے، ان کے شاگرد ان کے، اور جو بڑے لوگ تھے ان کے شاگرد بھی عظیم ہوئے، ان کے شاگرد بھی عظیم ہوئے، ان کے شاگرد بھی عظیم ہوئے، جو ہم تک نام پہنچتے ہیں، وہ اپنے اگر ایسے ہی آنکھیں بند کر کے اپنے استادوں کی چیزیں لیتے چلے آ رہے تھے تو بہت بڑی تعداد ہر دور کے اندر ہو ہی گئی۔ سوچا ہوتا درمیان میں کہ نہیں یہ فلاں، یہ بات تو جب یہ ثابت نہیں ہے یہ حدیث، تو پھر اس سے قرآن کی آیت کیسے منسوخ کر دیں گے؟ اب وہ قبول عام کا درجہ مل گیا، چونکہ اس لیے قرآن کی فلاں آیت منسوخ۔ اس درجے کی باتیں کہ کلام رسول سے کلام اللہ منسوخ ہو رہا ہے۔ اور اس کی یہ تیسری قسم، علماء جو اپنے اجتہاد سے منسوخ کر دیں گے۔ اصل بات تو یہ کہ وہ حدیث کی بنیاد پر جو کرتے ہیں وہ بھی اپنے اجتہاد سے کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منسوخ کیا، لیکن کم سے کم کسی حدیث کے نام کا حوالہ تو آ رہا ہے، چاہے وہ حدیث، چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات ثابت ہے ایسا کہ کسی خاص شخص کے لیے ہو، اور چاہے وہ ثابت ہی نہیں ہو، لیکن کہیں حدیث کی کتابوں میں تو ذکر آ رہا ہے نا، تو اس سے کرتے ہیں، اصل میں وہ بھی یہی کرتے رہے، لیکن یہاں کوئی حدیث بھی نہیں موجود ہے، اپنے اجتہاد سے منسوخ قرآن کی آیتیں۔ دیکھیے مثالیں، لکم دینکم ولی دین منسوخ، یہ جو پہلے تھی نا جب لمبی لسٹ تھی ان میں کی بات ہے، لکم دینکم ولی دین منسوخ، تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے، لفظی ترجمہ ہے۔ اب اس کے اوپر امام رازی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں اپنے، امام فخر الدین رازی، کہ یہ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہرگز نہیں، ہم ایسی بات تو مان ہی نہیں سکتے۔ آپ کفر کی چھوٹ کیسے دے سکتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفر کی چھوٹ کیسے دے سکتے ہیں؟ آپ تو اسی کے اس سے روکنے کے لیے تو آئے تھے، آپ یہ کہہ دیں گے کہ تم اپنے دین پہ رہو، اپنے دین پہ رہیں؟ ارے مطلب نہیں سمجھا، یہ اعلان بیزاری ہے۔ پھر ان سے ہے کہ جو قل یا ایھا الکافرون، کافر کے ڈیفینیشن دیے کہ جس کے اوپر مکمل حجت پوری ہو جائے اور پھر جان بوجھ کر انکار کرتا رہے، ان کے لیے ہے، اور کہا کہ ان سے کنارہ کشی کرو، بات ختم، کہ ٹھیک ہے تم اپنے راستے پہ رہو، اپنے راستے کے اوپر رہتے ہیں، چھوٹ تھوڑی دی ہے کوئی۔ بہرحال یہ مانا گیا کہ ایسی بات تو نہیں کہہ سکتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن ہی ہے، حضور تھوڑی کہہ رہے ہرگز نہیں، وہ تو آئے تھے کفر کو روکنے کے لیے، اس لیے یہ آیت منسوخ۔ اب یہ اجتہاد علماء سے منسوخ ہو رہی ہے۔ یہ آیت جو زکوٰۃ کی آیت ہے کہ کن کن کو دی جائے زکوٰۃ، فقراء کو، مساکین کو، اور عاملین علیہ کو، جو اس کے عاملین ہیں، والمؤلفۃ قلوبہم، اور وہ جن کے دلوں کو نرم کرنا ہے، اس کے اندر غیر مسلم بھی آتے ہیں بہت بڑی تعداد کے اندر، تو یہ ان کے لیے۔ اب علماء کی اکثریت کہتی ہے کہ یہ منسوخ ہو گئی، یہ والا حصہ ٹکڑا خالی، مؤلفۃ قلوبہم، ان کا زکوٰۃ کی یہ مد اب کینسل، اب منسوخ، یہ کہیں حدیث نہیں آ رہی، انہوں نے کہا اس لیے منسوخ کہ صحیح مسلک علماء کی اکثریت کا یہی ہے، اس پر صحابہ کا اجماع ہے۔ صحابہ کا اجماع کیسے ہو جائے گا قرآن کی کسی بات کو منسوخ کرنے کا؟ یہ بات ہی جھوٹی ہے۔ کہاں سے لا رہے ہیں کہ صحابہ کا اس کے اوپر اجماع ہے؟ وہ یہ ہے کہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر نے ان کو، اس گروپ کو، صدقات میں سے کچھ نہیں دیا، یعنی زکوٰۃ میں سے کچھ نہیں دیا، اور کسی صحابی نے اس پہ اعتراض نہیں کیا، اجماع ہو گیا۔ ارے نہیں دیا تو ان کے دور کے اندر نہیں ہوں گے، یہ تھوڑی کہ یہ 8 مدیں جو 8 مدیں بتائی ہیں اس میں سے ہر ایک ہر دور میں ہو، جب ہوگی تو دیا جائے گا۔ ان کے دور میں وہ نہیں بچے تھے کہ جن کی تالیف، صرف کٹر دشمن ایسے بچے ہو کہ جن کی تالیف قلب کی ضرورت نہیں، باقی غیر مسلم ہیں سب نرم دل کے تھے یا ایمان لا چکے تھے، تو جب نہیں تھے تو انہوں نے اس میں نہیں دیا۔ آپ کے لیے بھی لازم نہیں ہے کہ آپ ان 8 مدوں کے اندر زکوٰۃ کو ہر ایک کو ضرور دیں، کچھ چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جس کی آج کے دور میں نہیں ہے ضرورت، تو انہوں نے نہیں دیا۔ صحابہ ظاہر نے اس پہ کچھ نہیں کہا، اس سے انہوں نے کیا کیا، بعد کے علماء نے اس آیت اس کو منسوخ کر دیا
کہ اب یہ منسوخ ہو گیا، اس لیے کہ انہوں نے نہیں دیا تھا۔ حضرت عمر، حضرت حسن اور شعبی کا کہنا ہے کہ اسلام کی عزت کے غلبے کی وجہ سے یہ صرف ختم ہو گئی۔ اب پتہ نہیں کہنا ہے یا نہیں کہہ سکتے ایسی بات، ختم ہو گئی کہ مطلب یہ اس دور کے لیے تو کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آج اس دور میں اب نہیں ہے ضرورت، آج کے دور میں نہیں ہے وہ لوگ جن کو یہ دیا جائے۔ یہ امام مالک اور اصحاب الرائے کا مشہور مسلک ہے کہ اب انہیں نہیں دی جائے گی۔ بعض احناف نے، حنفیوں نے اس کا بھی دعویٰ کیا کہ صحابہ کا اس پر اجماع ہے، تو یہ دعویٰ ہے، دیکھ لیجئے کہ صحابہ کا اس پر اجماع ہے، یہ بعض، سب کا نہیں، بعض حنفیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ صحابہ کا اس پر اجماع تھا۔ یہ بات تفسیر فتح القدیر میں لکھی ہوئی ہے۔ قرآن میں سے ایک بات سے بعد میں اجتہاد کر کے، یہ دیکھ کے، تاریخ کا ایک حصہ دیکھ کر اس سے نتیجہ یہ نکالا کہ اب یہ کینسل و منسوخ ہے، انہوں نے منسوخ کر دیا۔ عجیب و غریب منسوخی، یہ لفظ عجیب و غریب اس لیے میں نے لکھ دیا یہاں پر کہ عجیب و غریب خود انہوں نے لکھا ہے جنہوں نے اس کا حوالہ دیا ہے۔ ابن عربی نے کہا کہ یہ اللہ کا قول، یہ آیت کا یہ حصہ، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، سورہ اعراف کی آیت نمبر 199۔ ابن عربی نے کہا کہ یہ منسوخی کی ایک عجیب و غریب مثال ہے۔ کیسے عجیب و غریب؟ مطلب اس میں سے کیا منسوخ ہوا؟ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ معافی کی بات کرو، تم درگزر کا طریقہ اختیار کرو اور حکم دیتے رہو بھلائیوں کا، اور جاہلوں سے کنارہ کشی کرو، بچو۔ تو یہ کہا، اب اس کے اندر کیا کیسے منسوخ ہے یہ دیکھیے۔ اس کا پہلا حصہ خذ العفو اور آخری حصہ واعرض عن الجاہلین، دونوں منسوخ ہے، خالی اتنا رہ گیا اب۔ یعنی یہ پڑھیں گے تو آپ پوری عمل خاری وامر بالمعروف پہ کریں گے، خذ العفو میں نہیں کریں گے کہ درگزر کرو، معاف کرو، اس پہ عمل مت کرنا، اور ان سے چھوڑو، جانے دو جاہلین کو، ان کا اس پہ عمل مت کرنا، یہ عمل میں منسوخ ہو گئی۔ اب اس کا صرف یہی حصہ باقی ہے، پڑھیں گے آپ پوری، وامر بالمعروف، معروف باتوں کا، اچھی باتوں کا، بھلائیوں کی تاکید کرو۔ اس کا یہ خالی محکم ہے۔ یہ الاتقان میں یہ انہوں نے اس کا حوالہ دیا اس آیت کا، جب منسوخی پہ بحث کی ہے جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ انہوں نے، وہ نہیں مانتے اس کو منسوخ کے اندر، لیکن یہ کہ انہوں نے پیچھے لے کے اس کو جو ڈسکس کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ ابن عربی نے یہ کہا۔ اب یہ علماء منسوخ کر رہے ہیں، ایک آیت نے کسی کو منسوخ کیا، پھر بعد کو ایک اور آیت آئی جس نے منسوخ کیا تھا اس کو بھی منسوخ کر دیا۔ پہلی کو دوسری آیت آئی اس نے منسوخ کیا، پھر ایک تیسری آئی اس نے دوسری کو بھی منسوخ کر دیا، اس کی مثال دے کے۔ یہ سب وہ کر رہے ہیں اہل علم، یہ حدیث سے بھی نہیں ہو رہا، کلام اللہ سے نہیں ہو رہا، حدیث سے بھی نہیں ہو رہا، یہ اپنے خیال میں ان کے۔ تو شیخ نے کہا کہ کتاب البرہان میں یہ لکھا ہوا ہے کہ لکم دینکم ولی دین کو یہ کیسے ہوئی تھی منسوخ؟ اس کو اقتلوا المشرکین، کہ وہاں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ مشرکین کو قتل کر ڈالو، تو پھر یہ کیسے کہہ سکتے ہو تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین؟ کتنی بےہودہ بات ہے۔ یعنی یہی تو ہے کہ جن چیزوں کو رکھ کے آتنکوادی بنایا تھا، یہی تو ہے جس کو یہ اسلام کے دشمن جو ہے پیش کرتے ہیں اس طرح کی چیزیں کاٹ کر کہ سب کو قتل کر ڈالو۔ یہ ہے قرآن کا حکم۔ جہاں میدان جنگ کی بات ہے، میدان جنگ کے اندر آیا، اس میں سے ایک ٹکڑا آپ نے نکال لیا اور ان کا یہ آ گیا، اب آپ کسی کو چھوڑ نہیں سکتے، سب کو قتل ہی کر دینا ہے۔ تو وہ لکم دینکم، تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین، تو اب وہ ہوگی کینسل، اب تو قتل کرنا ہے۔ تو یہی بات جو کٹر ترین دشمن کہہ رہے ہیں، اتنے سے ٹکڑے نکال کر، وہی بات جو ہے وہ آپ بھی کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اس سے وہ آیت منسوخ ہو گئی، کہ اس نے اس کو منسوخ کر دیا۔ اب اس کے بعد یہ بھی منسوخ ہو گئی، اس میں ماڈیفیکیشن آیا کہ یہ بھی منسوخ ہو گیا۔ اب یہ ہو گیا کہ قتل کر دینا یا ان سے جزیہ لینا، حتیٰ یعطوا الجزیہ، اس سے پھر یہ بھی منسوخ ہو گئی کہ اس وقت تک لڑنا ہے جب تک جزیہ دینے پہ راضی نہیں ہو جائے، مال نہ دیں۔ جزیے کے اوپر بڑی تفصیل کے ساتھ میں کچھ چیزیں ہیں جو میں نے لکھی ہیں، شاید یہاں تقریروں کے اندر نہیں آئیں، اور بہت وضاحت کی ضرورت ہے، اور بہت غلط تصورات ہیں، اور اس کو بھی اسلام دشمن جو ہیں وہ پیش کیا کرتے ہیں۔ یہاں پر وقت نہیں ہے کہ میں اس کو لوں۔ تو پھر یہ افلا یتدبرون القرآن، تم کیا قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اس اختلاف اگر اس میں تمہیں ملے گا تو پھر یہ اللہ کی طرف سے ہوگا ہی نہیں، اللہ کا کلام ہی نہیں ہوگا۔ اختلاف نکال کر آپ دکھا رہے ہیں، خود آپ نے بھر دیا اس کے اندر کہ بڑا اختلاف تھا، پڑھنا ہے آپ کو، عمل نہیں کرنا ہے اس لیے کہ اختلاف ہے، اس لیے کہ کنٹرڈکشن ہے۔ اور یہ جو علوم لازمی سمجھے جاتے ہیں، جو ایک فہرست آتی ہے، کہیں 18 کی آتی ہے، کہیں 20 کی آتی ہے، کہیں 22 کی آتی ہے، کہ اتنے علوم لازم ہیں قرآن کی تفسیر کے لیے، جس کے پاس جس کی اتنے علوم پر مہارت نہیں ہو، وہ قرآن کی تفسیر کرنے نہیں بیٹھے، قرآن کو خود سے سمجھنے بھی نہ بیٹھے،
کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے تھے اتنے علوم؟ یہ تو یہ کیا قرآن نے کہا تھا. قرآن تو کہتا ہے ہر ایک کو کہ کیا تم تدبر نہیں کرو گے, تم غور و فکر نہیں کرو گے. ان 18 علوموں میں ایک علم یہ بھی ہے, شیطانی علم. یہ شیطانی علم ہے. دیکھیں جس کی اس کے اوپر مہارت نہیں ہو وہ قرآن کو نہ غور و فکر کرے, وہ تو پھر ایسا کرے گا کہ عمل کر بیٹھے گا اس آیت کے اوپر جو منسوخ ہو گئی, کینسل ہو گئی. تو پھر وہاں سے کھیل ہو رہا تھا, یہاں سے 500 سے کم کی گئی اور 200 کی گئی, یا 250 کی گئی, یا 200 کی گئی, یا 150 کی گئی, یا کم ہوتی چلی گئی, پھر 20-21 رہ گئی, اور پھر اس کے بعد 5 رہ گئی. یہ سب مذاق اور کھیل چل رہا ہے. یہ پنڈوں کی طرح کی بات ہے. یہ اس کی طرح کی بات ہے کہ جیسے اپنی ہی طرف سے دین بنا رہے ہیں. یہ پادریوں کی طرح کی بات ہے, یہ یہودی ربیوں کی طرح کی بات ہے کہ دین توریت کا نہیں بچا, دین جو ہے وہ تالمود کا ہے پورا, اور تالمود پوری کی پوری یہودی علماء و فقہا کی مقرر کی بھی چیز ہے. یہ ہے اصلی دین. یہ تو ایسے ہی ہو گیا کہ قرآن کی آیتوں کو کینسل, یہ شیطانی علم ہے. اور بڑی تعداد میں ہمارے وہ بہت بڑے بڑے جن کی ہم عزت کرتے ہیں, بہت بڑے نام ہیں آج کے دور میں بھی, وہ سب اس پر ایمان رکھتے ہیں, اس کی تعلیم دیتے ہیں. یہ نہیں سوچتے اپنے استادوں سے ہٹائیں اپنے استادوں کو. انڈیپینڈنٹ سوچ کیوں نہیں رکھتے اور غور کیوں نہیں کرتے اس بات کے اوپر؟ اپنے استادوں کا احترام باقی رکھتے ہوئے جو چیز کہیں استاد کی غلط ہوتے آپ ٹھیک کر لیجئے. وہ باقی کی چیزوں کے لیے ان سے علم ملا ہے تو ان کا احترام پورا باقی. آنکھیں بند کر کے اگر ایسی عمل کرتے چلے جائیں گے, ہر گروپ اپنے اپنے جنہیں استاد مانتے تھے کرتے چلے جاتے تھے, اسی تو فرقے بنتے ہیں, اور اسی سے تو پھر وہ یہی تو آبا کی تقلید ہے, جسے قرآن نے کہا ہے اندھی تقلید جو ہوتی چلی آ رہی ہے. ہر ایک کسی سے علم لیتا ہے, بہت اچھا ہے, لیکن اس کو ہمیشہ چھلنی سے چھان کر چیک کر کے سمجھ کر, کچھ چیز اگر ایسی ہے کہ جو محسوس ہو رہا ہے کہ تو ان سے غلطی ہو گئی, سیو تو کہیں کہ یہاں پر استاد سے سیو ہو گیا تھا, یہ ہم نے اتنا حصہ کریکٹ کر لیا, باقی تو ان کی بڑی خدمات ہیں, ان سے ہمیں یہ سب ملا. آج کے دور تک یہ چلا آ رہا ہے. یہ شیطانی علم لازم سمجھا جاتا ہے قرآن پر غور و فکر کرنے کے لیے, قرآن پر تدبر کے لیے. اس کے بعد ایک اور شیطانی میں دو علوم کو شیطانی علوم کہتا ہوں جو لازمی قرار پائے, اور جس پر ان سب کا ایمان ہے ہمارے بڑی تعداد کا اہل علم کی. اور اس پہ اس لیے غور نہیں کرتے کہ پیچھے سے چلی آ رہی ہے, اس لیے غور نہیں کرتے کچھ چیزیں انہوں نے اپنے اصولوں میں شامل ایسی کر لی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے. اندھی تقلید کی کچھ چیزیں ایسی شامل کی ہوئی ہیں اصولوں کے اندر, جس کا میں اس وقت تذکرہ بھی نہیں کر رہا, آئندہ درس میں انشاءاللہ اس آیت کے. وہ دوسرا شیطانی علم جو ہے وہ اختلاف قرأت کا ہے, کہ ایسے بھی ٹھیک ہے. سورہ جمعہ میں مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ میں سے اکثر یہ پڑھی جاتی ہے جمعے میں, تو آپ میں سے اکثر لوگوں نے کے ذہن میں ہوگی آیت, جو حافظ نہیں ان کے بھی ذہن میں. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. ایمان لانے والو, اگر جب اللہ کے کال آ جائے تمہیں جمعے کی نماز کے لیے, اذان ہو جائے, تو پھر دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف. تو اب یہ جو ہے فاسعوا الی ذکر اللہ, اب یہ مانا جاتا ہے حدیث کی کتابوں میں کہ حضرت عمر پڑھتے تھے یہاں پہ فامضوا الی ذکر اللہ, فاسعوا الی ذکر اللہ کی جگہ. ایسے فرق تقریباً 1000 کے قریب ہیں. یہ مختلف الفاظ, یعنی لفظی بدل رہا ہے. کوئی قرآن کا نسخہ ہے کہیں جس میں یہ فامضوا الی ذکر اللہ لکھا ہے؟ یہ باہر ہی چل رہی ہیں باتیں. اگر ایمان رکھتے تو ایسے قرآن بھی چھاپیے نا, اور پھیلائیے بھی کہ بھئی یہ بھی ٹھیک ہے قرآن, یہ قرآن بھی ٹھیک ہے, یہ قرآن بھی ٹھیک ہے, یہ قرآن بھی ٹھیک ہے. پھر ایسے ہر ایک کو چھاپنے کی اجازت دیجیے اور سب کو ٹھیک کہا جائے. قرآن کی صحت کا کیا معیار بچے گا؟ یا یہ دعویٰ کہ اس کے اندر ایک لفظ بھی نہیں بدلا, اللہ نے حفاظت کی, یہ کہہ کہ نہیں. یہ اس میں ایسے بھی ہیں, جیسے یہ تھا فامضوا الی ذکر اللہ, اس میں ایسے بھی ہیں کہ جس میں معنوں میں فرق نہیں آ رہا, لفظ دوسرا ہے. اور اس میں ایسے بھی ہیں کہ جہاں معنی مختلف ہیں. اس میں ایسے بھی ہیں کہ جہاں معنی ٹکراتے ہیں, مختلف ہی نہیں ہے, ڈیفرنٹ ہی نہیں ہے, بلکہ ٹکراتے ہیں. کہتے ہیں نہیں یہ بھی نازل ہوئی تھی, یہ بھی نازل ہوئی تھی, دونوں کو حق ماننا, دونوں کو حق ماننا. یہ تو شیطانی علم ہو گیا, یہ تو فتنہ ہے. دونوں میں سے ایک غلط ہے. اب یہ اس کے اوپر کچھ میں نے میری اور تقریر ہیں اس کے اوپر, الگ سے تقریر اختلاف قرأت کے اوپر, لیکن یہ کہ بہرحال یہ آیت آئی ہے اور اس آیت کے ذیل میں اس کا بھی تذکرہ ضروری ہے. یہ بنیادی اہم باتیں ہیں جن کو عام ہونا چاہیے, جن کو پھیلنا چاہیے, جنہیں لوگوں کو سمجھنا چاہیے اور اس سے نکلنا چاہیے جو کہا جا رہا ہے. جو اچھی باتیں وہ کہتے ہیں اس کا پورا احترام باقی رکھتے ہوئے انہیں چھوڑنا چاہیے اور اس پر مخالفت ہونی چاہیے. انشاءاللہ آئندہ درس کے اندر میں اس حصے کو لوں گا.
اسی آیت کے اختلاف قرت کو. سبحان ربک.